وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ مدینہ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے ساتھ اور آس پاس جتنے قبائل تھے ان کے ساتھ معاہدے کر لیے کہ ہم آپ کے خلاف نہیں لڑیں گے، دشمن کا ساتھ بھی نہیں دیں گے آپ کے مقابلے میں، آپ بھی ہمارے مقابلے میں ہمارے دشمن کا ساتھ نہیں لو گے، رہو مدینے میں، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ بنو نذیر، بنو قریظہ، یہ یہود کے دو اہم قبیلے تھے۔ چنانچہ بنو قریظہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کر لیا اور معاہدہ چلتا رہا۔ اسی اثناء یہ 5 ہجری کا دور شروع ہوا۔ یہود کہاں بیٹھ سکتے ہیں خاموش اسلام کے خلاف؟ چنانچہ بنو نذیر نے 20 لیڈر اپنی قوم کے سردار چنے اور انہیں مکہ بھیجا کہ جاؤ مکے والوں کو ابھارو، کب تک ہم ان مدینہ میں مسلمانوں کے ماتحت زندگی گزاریں گے؟ ایسا پلان چلاتے ہیں، ایسا حربہ کہ مسلمانوں کا نام و نشان مٹ جائے۔ تیاری کر لی، یہ 20 آدمیوں کا وفد مکہ آ گیا اور مکہ والوں سے کہا خیبر کی کھجوریں بھی آپ کو ملیں گی، اور خیبر کی کھجوریں پورے عرب میں مشہور تھیں، یہ ہوگا اکسایا، اور آپ حملہ کرو، ہم مدینے میں رہ کر آپ کا ساتھ دیں گے۔ ان سے پھر مکہ کے قبائل کے پاس کے تمام اہل مکہ اور قبائل کو ابھارا۔ ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملتی ہے کہ آپ کے خلاف مدینہ کی اس ریاست سے ٹکرانے کے لیے تمام اطراف عالم اور عرب کے لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں، اس مدنی ریاست کو ختم کر دیا جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا کیا جائے؟ مشورہ لیا، ہائی کمان میٹنگ شروع ہے، رائے دو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی زندگی نے موقع دیا تو ان کی سیرت پہ بولوں گا۔ صحابہ میں یہ واحد صحابی ہیں کہ 250 سال سے اوپر عمر پائی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا سے بھی زیادہ عمر کے تھے، اور کوئی مذہب نہیں چھوڑا جس مذہب سے ہوتے ہوتے آخر میں آگے اسلام تک پہنچے نہ ہو۔ فارس کے تھے نا، ایران کے، تو انہوں نے رائے دی، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری رائے ہے کہ مدینہ کے باہر، مدینہ کے ارد گرد، سارے مدینہ کے ارد گرد نہیں، ایک خاص مقام ہے کئی میلوں پر مشتمل، یہاں پر خندق کھودی جائے۔ فرمایا وہ کیوں؟ عرب کے لوگ خندق شندق کو نہیں جانتے تھے،
جنگی اس حربے کو، ایران فارس والے اس کو زمانے سے استعمال کرتے تھے۔ فرمایا سلمان کس مقصد کے لیے؟ فرمایا ہم خندق کے اس پار مورچہ زن ہو جائیں گے اور خندق کے پار دشمن آئے گا، وہ خندق پھلانگ کے پار نہیں آ سکے گا ہمارے پاس، اور اگر کوئی آنے کی کوشش کرے گا خندق میں نیچے اتر کر تو اوپر ہی سے پتھر برسا کے اس کو وہیں دفن کر دیں گے۔ رائے بڑی پسند کی گئی۔ فرمایا جلدی کرو۔ تقریباً 1000 کا لشکر صحابہ کرام کا اور سید الانبیاء بنفس نفیس خود شریک ہیں۔ فرمایا 40 آدمیوں کے گروہ بنتے جاؤ، خندق کی کھدائی شروع کر دو۔ قربان جاؤں سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود اپنے دست مقدس سے نشان لگا رہے ہیں۔ ادھر کھدائی کرنی ہے، ادھر۔ کیا عجیب و شان، عظیم و شان، رفیع و شان پیغمبر ہیں، اور انہی نشانوں کے اوپر کھدائی جاری ہے۔ قربان جاؤں کئی دن کے بھوکے اور پیاسے کام میں لگے ہوئے ہیں، اور قائد، لیڈر، رہنما، معلم کائنات کا یہ عالم ہے، یہ نہیں خود صوفے پہ بیٹھ کے لوگوں سے کام کروائے۔ امام الانبیاء خود اپنا امامہ مبارک اتار کے، کرتا اتار کے، آپ کے داڑھی اور سینے کے اوپر گرد و غبار پڑی ہے، خود بھی شریک ہیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنی محبت ہے مہاجرین و انصار کو۔ کوئی کہنے لگا سلمان منا، مہاجرین کہنے لگے، انصار کہنے لگے سلمان منا، سلمان ہم میں سے ہے، اور مہاجرین کہنے لگے نہیں سلمان منا، سلمان تو ہم میں سے ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا ماجرا جاری ہے؟ آپ کوئی کہتا ہے منا اور کوئی کہتا ہے منا، کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ فرمایا سلمان فارسی کے اوپر محبت کی بولی لگی ہوئی ہے۔ مہاجرین کہتے ہیں سلمان منا، انصار کہتے ہیں سلمان منا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، فیصلہ میں کرتا ہوں، سلمان منا اہل البیت، سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے۔ کہاں فارس کا رہنے والا اور کہاں قریشی اور ہاشمی اور میرے پیغمبر کے اہل بیت میں شامل ہو جانا۔ سلمان منا اہل البیت۔ کھدائی شروع ہے، ادھر سے لشکر کفار کا تیار ہو رہا ہے۔ مکہ سے تقریباً 2 روایتیں تاریخ کی۔ پہلی روایت 10,000 کا لشکر تیار، اور دوسری روایت میں کہ نہیں 24,000 کا لشکر۔ تمام عرب اکٹھے ہو گئے ہیں۔ اب 24,000 کا یہ لشکر مدینہ منورہ سے ٹکرانے کے لیے چلتا ہے، اور ادھر صحابہ کرام شب و روز کیے ہوئے، نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں، لگے ہوئے ہیں خندق کی کھدائی میں۔ اور قربان جاؤں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے ان جانساروں کو دیکھتے ہیں، پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں لیکن اس جذبے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ۔ کیا عجیب الفاظ ہیں خدا کی قسم۔
اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ۔ اللہ دنیا کی زندگی تو کوئی زندگی نہیں ہے، تو میرے مہاجرین کو بھی بخش دے، تو میرے انصار کو بھی بخش دے۔ پیغمبر کی محبت کا یہ انداز اور مہاجرین و انصار کی محبت کا انداز ہے۔ وہ کہنے لگے نحن الذین بایعوا محمدا، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، نحن الذین بایعوا محمدا، ہم تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی ہے۔ کیا بیعت کی ہے؟ علی الجہاد ما بقینا ابدا، جب تک زندہ رہیں گے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہیں گے۔ کیا جذبہ ہے، کیا ایک عجیب منظر پیش ہو رہا ہے۔ اور آپ کو احادیث کی کتابوں سے وہ اگلے اشعار بھی سنا دوں۔ میں کبھی کبھی یہ پڑھتا ہوں تو ایک عجیب سی وجد کی کیفیت آتی ہے۔ کیا الفاظ ہیں، کیا کہتے ہیں؟ سارے مل کے کبھی کہتے ہیں واللہ لولا اللہم اہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا، واللہ لولا اللہم اہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فانزلن سکینة علینا وثبت الاقدام الا قینا، ان الاولا قد بغوا علینا اذا ارادوا فتنة ابینا ابینا۔ معنی تو سنیے، کہتے ہیں واللہ لولا اللہم اہتدینا، اللہ کی قسم ہے، واللہ اللہ کی قسم ہے، لولا اللہم اہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا، اگر اللہ ہمارا رہنما نہ ہوتا تو نہ ہم صدقے کر سکتے، نہ ہم نمازیں پڑھ سکتے۔ فَأَنزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا، اے ہمارے اللہ ہم پہ سکینہ اور اطمینان نازل کر دیں۔ وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِن لَاقَيْنَا، اے اللہ دشمن سے جب مقابلہ ہو تو ہمارے قدموں کو جما دے، مضبوط کر دے۔ ان الاولا قد بغوا علینا، دشمنوں نے ہم پہ بغاوت کی ہے۔ اور بعض روایتوں میں لفظ یہ ہے ان الاولا قد رغبوا علینا، اے اللہ دشمنوں نے ہمارے خلاف پوری دنیا کو ترغیب دے کے اکٹھا کر لیا ہے۔ کلما اذا ارادوا فتنة ابینا، جب بھی انہوں نے فتنے کا ارادہ کیا، ابینا ہم نے فتنے میں پڑھنے سے انکار کیا، ہم نے ان کا مقابلہ کیا۔ ابینا الفاظ کیا ہے تاریخ کے کہ ابینا کا لفظ جب کہتے ہیں تو پورا مجمع گونج جاتا، اس لفظ کو سارے کھینچ کے ہم نوا ہو جاتے کہ اذا ارادوا فتنة ابینا۔ آپ بھی ذرا کہہ دو کیسے کہتے ہیں، اذا ارادوا فتنة ابینا۔ کیا کہا؟ ابینا، ہم انکار کرتے ہیں، اس سے لطف لیتے ہیں، لگے ہوئے مصروف عمل ہیں۔ دریں اثنا صحابہ کرام میں سے کچھ آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کھدائی کے دوران چٹان آ گئی ہے، اور اتنی بڑی چٹان ہے کہ کودال مارتے ہیں، پلٹ کے کودال دور جا لگتی ہے، اس پہ اثر بھی نہیں پڑتا۔ فرمایا اچھا بس آپ چھوڑ دو میں آ رہا ہوں، اپنے اپنے حصے میں کھدائی شروع ہے نا، آپ چھوڑ دو میں آ رہا ہوں۔
سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، جو ہی آپ پہنچتے ہیں، اللہ ذرا دیکھیے، کرتا اتارا ہوا، پیٹ پہ 2 پتھر باندھے ہوئے، فرمایا کہاں ہے کودال، لے آؤ ذرا، تھما دی۔ نبی علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں کودال کے پاس، زور سے جب مارتے ہیں، ایک دفعہ مارا، کودال ٹکڑے ہو گیا، چنگاری نکلی، فرمایا اللہ اکبر، اللہ نے مجھے قیصر و کسریٰ کے محل دکھا دیے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اللہ اکبر۔ او بھائی نعرہ رسالت محمد الرسول اللہ، اللہ توجہ ہے، چنگاری نکلی، فرمایا اللہ نے مجھے محلات دکھا دیے، دوسری ضرب لگائی، پھر جب دوسری ضرب لگائی، چٹان ٹکڑے ہو گیا، ٹکڑا الگ ہوتے ہوئے فرمایا اللہ اکبر، اللہ نے مجھے مدائن کے محلات دکھا دیے، 3 دفعہ وار کیا، چٹان ریزہ ریزہ ہو گیا، قربان جاؤں، ہاتھ حریری ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں نے آج تک کوئی ریشم مصطفیٰ کریم کے ہاتھوں سے نرم نہیں دیکھا، حریری ہاتھ، لیکن قوت کا اندازہ یہاں لگتا ہے کہ ایک کودال لگاتے ہیں، چٹان چور چور ہو جاتا ہے۔ اور یہ نہیں کھانے پینے سے بندہ لیڈر نہیں بن جاتا میرا دوست، آپ سمجھے کہ باقی سارے بھوکے ہوں گے اور نبی علیہ السلام کھا رہے ہوں گے، نہیں، 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ کسی نے کیا یہ خوب نقشہ کھینچا ہے کہ کھجوروں اور پانی پر معیشت گھر کی چلتی تھی، کھجوروں اور پانی پر معیشت گھر کی چلتی تھی، گزر جاتے مہینے آگ چولہے میں نہ جلتی تھی، کئی رات دن فاقوں میں اپنے کاٹ دیتے تھے، کئی رات دن فاقوں میں اپنے کاٹ دیتے تھے، شکم پر بھوک کی شدت میں پتھر باندھ لیتے تھے، لیکن مقام اللہ نے کتنا دیا تھا کہ مسافہ جس کو ہونے کی سعادت ہاتھ آتی تھی تو پورا دن گزر جاتا مگر خوشبو نہ جاتی تھی۔ یہ ایک عجیب منظر ہے، آپ لگے ہوئے ہیں، صحابہ کرام لگے ہوئے ہیں، ایمان کے جذبے کے ساتھ ذرا زور سے بولو، سیرت محمد مصطفیٰ، شان محمد مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ دوستو غور سے دیکھیے، امام بخاری، امام مسلم رحمہم اللہ، دونوں اپنی صحیحین، ان دونوں کتابوں کے اندر ہے، متفق علیہ حدیث، کہ ایک صحابیہ کے عرض کرتے ہیں اپنی بیوی سے، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیوی سے کہتے ہیں کہ آج میں نے نبی علیہ السلام کی آواز میں کچھ نرمی پائی، لگتا ہے آپ کو بھوک زیادہ لگی ہے، فاقے تو سبھی کو تھے، تو آج بھوک لگی ہے، کوئی آواز میں نے دھیما پن دیکھا ہے، کچھ ہے؟ بیوی نے فوراً نکالی 2-3 روٹیاں، گھر سے نکالی، دیں، کپڑے میں لپیٹ کے لے جائیے۔ جب حضرت انس کو دی، ابو طلحہ نے حضرت انس کو دی، چونکہ خادم خاص یہی تھے، جب وہ قریب آتے ہیں حیران ہوتے ہیں، سوچتے ہیں نبی علیہ السلام کب اکیلے ہوں تو میں یہ پیش کروں، پاس دیکھتے ہیں تو 70-80 آدمی بیٹھا ہوا ہے، اب اس سوچ میں ہے کہ کیسے 70 آدمی پاس ہیں تو یہ کیسے پیش کروں، بس اسی انتظار میں ہیں۔ نبی علیہ السلام نے دیکھتے ہوئے فرمایا آ جاؤ قریب آ جاؤ، کیا مسئلہ ہے؟
فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ روٹیاں ہیں. فرمایا ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ جی ہاں. لے جاؤ، ان کے گھر لے جاؤ. سب کو کہا بھائی آؤ، ابو طلحہ نے دعوت کی ہے. وہ دوڑتے ہوئے گھر کی طرف جا رہے، پیغام پہنچا دیا کہ جاؤ معاملہ تو کچھ اور ہو گیا ہے. وہ آتے ہی جب ان بیوی کو کہا کہ جلدی کرو، میں تو انہیں تنہائی میں دیکھنا چاہ رہا تھا، وہ سب کو دعوت دے کے لے آئے. بیوی اتنی کامل الایمان تھی، کہنے لگی بس وہ جانے، ان کا کام جانے، آنے دو. ہم اپنا کام کریں گے، وہ اپنا کام کریں گے، آنے دو. بس جب آئے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہاں ہیں وہ روٹیاں؟ وہی روٹیاں لے آؤ. لائی. فرمایا چورا چورا کر دو. جب انہیں چورا چورا پیسا گیا ایسے، تو اتنے میں ابو طلحہ کی بیوی ایک تھیلا سا لے آئی چمڑے کا، جس میں گھی تھا. وہ گھی لائی. نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ اس کے اوپر ڈال دو تاکہ ذرا نرم ہو جائے. اب جو کئی دن کی بھوک اور فاقہ ہو نا، پھر یہ کھاتے ہوئے مزہ بھی آتا ہے. اللہ اکبر. جب سب کے سامنے رکھا، اللہ، الفاظ کیا ہیں، سب نے کھانا کھا لیا، اس میں ایک ذرہ کمی نہیں آئی. سبحان اللہ. اور یہی دوسرا معجزہ امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کیا اور امام مسلم نے، کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ خندق کی کھدائی کوئی ایک دن کا کام تھوڑا ہی تھا، یہ تو کئی دن لگے ہوئے ہیں. بیوی کے پاس آئے، کہنے لگے آج میرا دل کرتا ہے نبی علیہ السلام کی دعوت کی جائے. تو کچھ ہے؟ انہوں نے کہا گھر میں اور تو کچھ بھی نہیں، البتہ ایک بکروٹا سا ہے، بکری کا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، میں بس شابہ ذبح کر دیا. کہا آپ اس کو پکائیں، ہنڈی پہ رکھیں، میں موقع پا کے نبی علیہ السلام کو اور دو چار جو ساتھ قریبی ساتھی ان کو لے کے آ گیا. بیوی تیاری میں ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے پیچھے دائیں بائیں ہو رہے ہیں. جو ہی موقع پائے اور لے جائیں اللہ کے پیغمبر کو گھر. جب قریب ہوئے، کان میں آہستہ سے بتلا دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صرف آپ کی اور آپ کے ساتھ دو چار جو آپ کے خادم میں خاص ہیں تو ان کی. فرمایا اچھا. سب سے کہا بھائی ہلمو، تیاری کرو. حضرت جابر نے سب کی دعوت کی. اب 1000 کا لشکر ہے. دعوت کی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران و پریشان ہو گئے کہ یہ تو کیا بن گیا، میں نے تو شاید سنا نہیں. بیوی سے آ کے کہا، بیوی نے کہا پہلے یہ بتاؤ آپ نے بات کیسے کی؟ میں نے بات یہی کی ہے کہ آپ آئیں اور 2 3 4 ساتھی ہوں. فرمایا آپ نے ایسے ہی کہا؟ جی میں نے ایسے ہی کہا. پھر آپ فکر نہ کریں، چھوڑیں، آنے دو. سارے آئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جابر ہنڈی کہاں ہے؟ فرمایا ہنڈی تو یہ ہے. کہا اتارنا نہیں، آپ نے لعاب دہن لگایا. فرمایا بس اسی طرح ابلتے رہے اور اس سے نکال کے دیتے رہو، ڈھکنا نہیں ہٹانا. نکالتے گئے، ہزاروں نے کھا لیا. جب گھر والوں نے بعد میں دیکھا کھانا اسی طرح تھا. یہ بات ذہن میں رہے کہ مصطفیٰ علیہ السلام کے معجزات جو کتاب و سنت سے ثابت ہیں، ہمارا ان پہ ایمان ہے، ہم مانتے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیے، بارہا میں کہہ چکا ہوں کہ نبی کا معجزہ ظاہر نبی کے ہاتھ پہ ہوتا ہے، لیکن اس میں تصرف اور اختیار کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا ہوتا ہے. اختیار اس میں اللہ کا ہوتا ہے. اور کسی ولی اللہ کے ہاتھ پہ اگر کوئی کرامت ظاہر ہو تو وہ اس کے اختیار میں نہیں ہوتی، اس میں بھی اختیار کس کا ہوتا ہے؟
جب چاہے اللہ ظاہر کر دے، اور جب نہ کرے تو کوئی نہیں۔ مطالبہ کر رہے ہیں کہ معجزہ دکھا دیجئے، تو اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر جواب میں ان سے کہہ دیجئے کہ معجزہ میرے اختیار میں نہیں، کس کے اختیار میں ہے؟ یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ یہ تھا وہ غزوہ خندق کا ایک مختصر سا نقشہ۔ ادھر خندق تیار ہو گئی، ادھر 24,000 کا لشکر باہر آ گیا، لیکن ان کی بھی آنکھیں حیران ہیں، حیرت زدہ ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہو گیا، مدینہ کا راستہ ہی بند ہے اندر جانے کا، خندق کھودی ہوئی، تو یہ خندق تو وہ بھی نہیں جان رہے تھے۔ چنانچہ انہوں نے ادھر ہی پڑاؤ ڈال دیا، خیمے لگا لیے، ہر دن کے لیے نیا کمانڈر بنایا جا رہا ہے کہ سوچو کس طرح خندق کو پار کرنا ہے۔ اور مسلمانان مدینہ منورہ خندق کے قریب معجزہ یہ مورچہ زن بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کیا کیجئے، جہاں بھی حق کا علم اٹھا کے چلو گے آپ کو دو طرح سے لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑے گا، دو طرح کے لوگوں سے۔ ایک تو وہ ہوں گے جو کھل کے آپ کے دشمن اور مد مقابل ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قدم قدم پہ آپ کو منافقوں سے بھی پالا پڑتا جائے گا، جو دوستی میں دشمنی کا کردار ادا کرتے ہوں گے، جو اپنا بن کے آپ کی جڑیں کاٹتے ہوں گے، جو دوست بن کے آپ کے دشمن ہوں گے، جو اپنے بن کے آپ کی قتل کی سازشیں کرتے جائیں گے۔ اور مدینہ منورہ میں یہ اعراب تقریباً ایسے ہی تھے۔ عبداللہ بن ابی بن سلول اور اس کے ہمنوا، کافی تعداد تھی ان کی۔ ان بدبختوں نے کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا، ہر موقع پر۔ غزوہ احد میں عبداللہ ابن ابی ساتھ جا رہا تھا، عین موقع پر 300 آدمی یا بعد نے 200 آدمیوں کا لشکر الگ کر کے واپس ہو گیا، ساتھ گیا اور پھر واپس ہوا۔ جی میری گالی کوئی نہیں مندا، بھئی آپ کی کیا مانے، میری بات کسی نے نہیں مانی، لہذا میں کیا ہوتا ہوں، الگ ہوتا ہوں۔ ایسے موقع پر جو چھوڑ جائے تو سمجھو وہ آپ کا ہے ہی نہیں ہے۔ تو یہود کا وہ قبیلہ جنہوں نے نبی علیہ السلام سے معاہدہ کیا تھا، بنو قریظہ، یہ اسی موقع پر پھسل گئے اور معاہدہ توڑ دیا، مشرکین کا ساتھ دینا شروع کر دیا۔ اس وقت نبی علیہ السلام اتنے پریشان ہوئے کہ یا اللہ، سامنے دشمن آ گیا، ہم نے اپنی عورتیں پیچھے قلعے میں بند کر دی تھی کہ چلو ہم سامنے لڑیں گے، پشت تو محفوظ ہے، اب پیٹھ پہ ان کا قبیلہ ہے بنو قریظہ کا، یہ بھی ان سے جا ملے تو اب تو ہماری پشت بھی جو ہے غیر محفوظ ہوگی۔ حضرت سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ کو بھیجا، جاؤ ان سے بات کرو کہ کیا معاہدے پہ قائم ہیں۔ جب وہ بات کرنے آئے تو ظالم اس حد تک بڑک اٹھے، کہنے لگے جاؤ، ہمیں کوئی معاہدے کا پتہ ہی نہیں۔ نبی علیہ السلام کا اس میں گرامی لے کے کہنے لگے ہم جانتے ہی نہیں ان کو، معاہدہ کس بات کا۔ جب یہ بات کی، نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا فوج اتنی ہے نہیں کہ ان کو تقسیم کیا جائے، 300 سپاہی آپ نے تیار کیے اور خواتین کے تحفظ کے لیے اس قلعے کے قریب کھڑے کر دیے۔ ادھر 20 دن ہونے کو ہیں، کتنے دن؟ 20 دن ہونے کو ہیں۔ دشمن باہر صفیں بنائے کھڑا ہے کہ جو ہی اندر جانے کا موقع ملے اور مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں۔ کسی طرح خندق پار کرنے کی کوشش کرتے کرتے آخر ان میں سے ایک شمشیر زن تھا، بڑا ماہر، عامر ابن عبد ود۔ یہ اتنا تلوار میں ماہر تھا کہ عرب کہتے تھے 1000 کا ہم پلہ ہے، اکیلے کو کتنے کا ہم پلہ سمجھتے؟ 1000 کا۔
اس نے 2-4 ساتھیوں کو لیا اور ان 10-15-20 دنوں میں اس نے گھوڑے کو خوب چھلانگ لگانے کا عادی بھی کر دیا۔ تو خندق میں جدھر فاصلہ کم تھا چوڑائی، وہ جگہ تلاش کی اور جو گھوڑے کو چھلانگ دی، گھوڑے نے چھلانگ لگائی اور پار ہو گیا، مدینہ میں داخل ہو گیا۔ اللہ اکبر! جب مدینہ میں اس کا گھوڑا، اس کا غرور، اس کا تکبر تو انتہا کو پہنچ چکا، اور پار ہوتی 3 ساتھیوں سمیت چلا کے کہنے لگا، حل میں مبارزن، ہے کوئی مرد میدان جو آئے میرے مقابلے میں؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ ایک دم اٹھتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا، علی پتہ ہے کون ہے؟ یہ عامر ابن عبد ود ہے، عرب اس کو 1000 کا پلہ سمجھتے ہیں، بیٹھ جاؤ۔ پھر اس نے آواز لگائی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، جو بھی ہو میدان میں نکلنا پڑ گیا ہے، جو بھی ہو، بس میں اترتا ہوں میدان میں۔ آپ نے ان کا عمامہ باندھا، فرمایا نکلو، اترو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عرب کے مشہور شمشیر زن عمر ابن عبد ود کے مقابلے میں نکلتے ہیں، وہ گھوڑے پر ہیں، علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ زمین پر ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، میں نے سنا ہے تیرا دستور ہے کہ تو میدان جنگ کے اندر بھی 3 باتیں منظور کر لیتا ہے۔ تو عمر بڑے غرور کے ساتھ کہنے لگا، ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، میں ایسا ہی ہوں، بولو آپ کے 3 مطالبے کیا ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرا پہلا مطالبہ ہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ شہادت پڑھ لے اور ایمان لے آ۔ کہنے لگا ناممکن ہے، پہلی شرط نہیں مانی جا سکتی، دوسری بولو۔ فرمایا عمر ابن عبد ود، پھر دوسرا مطالبہ یہ ہے میرا کہ جس راستے آیا ہے اسی راستے پلٹ کے چلا جا۔ کہنے لگا، اچھا آپ کا کیا مطلب، عرب کی عورتیں مجھ پہ شاعریاں کرے، تانا دے کے میدان میں اتر کے بھاگ آیا، یہ بھی منظور نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پھر تیسری شرط مان لے۔ جی کیا؟ فرمایا پھر آ میری تلوار کے مقابلے میں کھڑا ہو جا، پھر آ جا، اتر میدان میں بھی پتہ چلتا ہے۔ اب صحابہ جن کی روز عید ہوتی تھی، ادھر ذکر کرتے تھے، ادھر عید ہوتی تھی۔ فرمایا اتر پھر میرے مقابلے کے لیے۔ اس نے تلوار ایسی نکالی جب نیام سے اتنی چمکدار تھی کہ جیسے بجلی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بہادری اتنی، غرور اتنا ہے، اور گھوڑے پر اور میں پیادل ہوں، مزہ تو تب آئے، ذرا نیچے آنا۔ تو کہا لگا کہ کہنے لگا، تو کون ہے؟ پہچانا نہیں، تو کون ہے؟ فرمایا انا علی ابن ابی طالب، میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں۔ تو عمر ابن عبد ود کہنے لگا، اچھا ابو طالب تو میرا دوست تھا، میں نہیں چاہتا ہوں کہ اپنے دوست کے بیٹے کو قتل کر دوں، واپس ہو جا۔ حضرت علی نے فرمایا، لیکن میں تو چاہتا ہوں کہ میں تجھے قتل کر دوں، تو چاہے یا نہ چاہے، میں تو چاہتا ہوں تیری گردن اتار دوں۔ گھوڑے سے اترا، اس انداز سے چھلانگ نیچے لگائی، اور چھلانگ لگاتے اتنی تیزی سے پھرکی کی طرح گھوما زمین پہ، ایک وار سے اپنی گھوڑے کی 4 ٹانگیں کاٹتی، دہشت بٹھانے کے لیے۔
چاروں ٹانگیں کاٹتی اور کھڑا ہو گیا جی. پھر ہوا میں اس نے چھلانگ لگائی، اسے کودا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ وار کیا. اس زور کا وار کیا کہ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈھال سامنے کیا. زور اتنا تھا اس کی وار میں کہ ڈھال کٹ گیا، ٹکڑے ہو گئے ڈھال. اور ڈھال ٹکڑے ہوتے ہوئے تلوار ڈھال سے نکلتی ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیشانی تک آ پہنچی. زور تو کم ہوا لیکن ہلکا سا زخم پیشانی پہ آیا. اس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نقصان تو کوئی نہیں پہنچا، البتہ آپ کو جلال ضرور آ گیا. پھر حیدر کرار کی ذوالفقار تلوار جب اٹھتی ہے ہوا میں تو ایک بجلی کی چمکار کی طرح اٹھتی ہے، اور عمر ابن عبد ود پہ جب لگتی ہے سر سے نیچے تک ایک ہی وار سے 2 ٹکڑے کر دیا. لوہے کی زرہ پہنی ہوئی زنجیروں کو خدا جانے کس قوت سے مارا کہ اس کو بالکل گاجر کی طرح کاٹ کے رکھ دیا اور نیچے گر گیا. بس جیسے ہی ٹکڑے ہوا، ادھر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے، ادھر مشرکین کی صفوں میں ماتم بچھتا ہے، صفے ماتم وہاں بچھتی ہے. اور باقیوں نے جب یہ حال دیکھا، جو 3 تھے نا، تو انہوں نے اور نہیں کی تو چھلانگیں لگائیں، خندق میں بھاگنے کی کوشش کی. مسلمانوں نے اوپر سے پتھراؤ کر کے ان کو وہیں ان کا کام تمام کر دیا. اللہ اکبر. اب بار بار پیغام آ رہے ہیں کہ جی ہمیں ہماری میت کا سر دے دیا جائے، عمر ابن عبد ود کا سر دیا جائے. یہاں تک قیمت کے 10,000 درہم دیتے ہیں، دینار، ہمیں سر دیا جائے. نبی علیہ السلام نے کہا کہ مفتی لے جاؤ، ہم لاشوں کی تجارت نہیں کرتے، پاس رکھو، لے جاؤ. یہ تھا وہ غزوہ خندق. لیکن ہوا کیا؟ نتیجہ دیکھیے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے حضور التجا کرتے ہوئے کہتے ہیں، اللہم منزل الکتاب ومجری السحاب حازم الاحزاب اہزمہم وزلزلہم وانصرنا علیہم. اللہم منزل الکتاب ومجری السحاب حازم الاحزاب اہزمہم وزلزلہم. اللہم منزل الکتاب، او کتاب نازل کرنے والے اللہ، او بادلوں کو چلانے والے اللہ، سریع الحساب، جلد حساب لینے والے اللہ، حازم الاحزاب، لشکروں کو شکست دینے والے اللہ، اہزمہم، اللہ انہیں شکست دے دے، وزلزلہم، انہیں جھنجھوڑ کے رکھ دے اللہ، وانصرنا علیہم، اور اللہ ہماری مدد کر ان کے مقابلے میں. یہ دعا آپ یاد کر لیں، بڑی کارآمد ہے، آزمودہ ہے. جب بھی دشمنان ایسے اکٹھے ہوں اس وقت پڑھیں، اس کا اثر دیکھیں. صحیح بخاری کی ہے، نبی علیہ السلام کی دعا قبول ہوتی ہے. اور پوری سورت الاحزاب اسی غزوہ خندق کے نام سے موسوم ہے. غزوہ خندق کا ایک نام ہے غزوہ احزاب. احزاب جمع حزب کی ہے، حزب گروہ لشکر کو کہتے ہیں، کہ اس میں تمام عرب قبائل اور مکے کے سارے گروہ شامل ہوئے تھے. قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ اذکروا نعمت اللہ علیکم. سورہ احزاب 21واں پارہ آیت نمبر 9 سے پڑھنے لگا ہوں. اے ایمان والو، اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی. اذ جاءتکم جنود، جب تمہارے اوپر لشکر سارے آ گئے. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا، تو ہم نے ان کی اوپر تیز و تند ہوا بھیجی.
وجنودا لم تروها، اور ان پہ ہم نے اپنا لشکر بھیجا جو تم نہیں دیکھ سکتے، یعنی فرشتوں کا لشکر بھیجا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ اس پر جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ اِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، جب وہ مدینہ کی اوپر کی جانب سے آ گئے اور مدینہ کی نیچے کی جانب سے آ گئے۔ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور جس دن آنکھیں پتھرا گئیں، جب موت سامنے ہو تو آنکھیں کیا ہو جاتی ہیں؟ پتھرا جاتی ہیں، آنکھیں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، قرآن نے کیا نقشہ کھینچا ہے۔ فرمایا وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور دل اپنی جگہ سے نکل کر گلے میں آ چکے۔ ہیبت اتنی تھی کہ دل گلے تک آ چکے تھے۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اللہ کے متعلق طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ قرآن کہتا ہے هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اس موقع پر مومن آزمائے گئے، خوب جھنجھوڑے گئے، خوب جھنجھوڑے گئے، سخت ہلائے گئے۔ اور کیا ہوا؟ ادھر ان کا تو یہ حال تھا، منافقین کی ذرا منظر کشی بھی کی ہے کہ ان کا حال کیا تھا۔ منافق کا تو ویسے بھی ایمان تو ہوتا نہیں، ڈر تو ان کے اندر پہلے سے۔ قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، جب کہہ رہے تھے منافق، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی، کیا کہہ رہے تھے؟ کہہ رہے تھے مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے نہیں وعدہ کیا مگر دھوکے کا۔ استغفر اللہ۔ جب حالات سخت ہو گئے تو منافق کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ دھوکہ تھا۔ اچھا، اور آ کر مومنوں سے بھی کیا کہنے لگے؟ وَيَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ، او مدینے والو، لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا، چھوڑو ادھر مورچوں میں بیٹھے ہوئے ہو، یہاں تمہارے لیے ٹھہرنے کی گنجائش نہیں، فرجعوا، گھروں کو لوٹ جاؤ۔ اب مسلمانوں کو پھسلانے کی کوشش، چھوڑو جاؤ گھروں کو، ادھر کیوں بیٹھے ہو؟ مہینہ ہونے کو بھوکے پیاسے، چلے جاؤ گھروں کو۔ اور کیا کہہ رہے تھے؟ کچھ کی تو حالت یہ تھی وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، اور کچھ آ کے تو بڑے عاجزی کے ساتھ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں پریشانی، آپ مجھے اجازت دے دیں میں چلا جاؤں۔ کوئی آ کے کہتا یا رسول میرا گھر غیر محفوظ ہے، تو بچے ہیں بیوی ہے، گھر غیر محفوظ ہے، مجھے بھی اجازت دے دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ، جو اجازت مانگ رہے جاؤ۔ قرآن کیا کہتا ہے ذرا سنی، وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ، بے شک ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ، حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں تھے۔ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا، یہ فرار چاہتے ہیں، بھاگنا چاہتے ہیں، آپ سے بھاگنا چاہتے ہیں، آپ کی مجلس سے۔ اور ان کے اندر نفاق اتنا ہے کہ اگر ان کو کافر ساتھ ملا لیں تمہارے خلاف تو فوراً تیار ہو جائیں۔ آپ کے ساتھ ہیں تو یہ حال ہے، جاتے ہیں اجازت، اور اگر یہ کافر ان سے کہیں ہمارے ساتھ ہو جاؤ تو یہ ٹھہریں گے نہیں، ان کے ساتھ ہو جائیں گے۔ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا۔ ان کی حالت تو یہ تھی نا، اب ذرا مومنوں کی بھی تو حالت دیکھ لیجئے۔
منافق کا زلزلہ تو آپ نے دیکھ لیا ہے، اذا زلزلت الارض زلزالہا، لیکن مومن کی حالت قرآن کہتا ہے وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، جب پکے مومنوں نے ان دشمنوں کے لشکروں کو دیکھا تو منافقین نے کیا کہا کہ اللہ اور اس کے رسول نے کیا وعدہ کیا؟ دھوکہ کیا. اور مومنوں نے جب دیکھے لشکر تو کہنے لگے ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہی ہے وہ جس کا اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا. وصدق اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ سچ کر دکھایا ہے، سچا وعدہ ہے. وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، مومنوں کا ایمان اور ان کی تابعداری کا جذبہ اور بڑھ رہا ہے، اور مضبوط ہو رہے ہیں. اللہ، یہ ان کا منظر قرآن ذکر کرتا ہے. ادھر نبی علیہ السلام دعاؤں میں مصروف، شدید سردی ہے، ٹھنڈ ہے، اور اسی اثنا میں جبریل آ گئے. فرمایا یا رسول اللہ بشارت سن لیجئے، اللہ کی مدد آنے والی ہے. اللہ اکبر، مدد آنے والی ہے. فرمایا کس انداز میں؟ فرمایا اللہ ان پہ ایسی ہوا بھیج دے گا سارے بھاگتے چلے جائیں گے. بس جو ہی جبریل گئے اللہ نے آندھی بھیج دی. یہ پہلے میں نے آیت پڑھی کہ اللہ نے ان کے اوپر ایسی ہوا بھیج دی، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا، تیز ہوا اور شدید ٹھنڈ. اور کھلے لشکر جب پڑے ہوئے، خیمے سارے اکھڑ گئے، جو دیگیں جو ہنڈیاں پکانے کے لیے آگ پہ رکھی ہوئی دیگیں الٹ گئیں، ساری ریت اڑتی، آنکھیں ساری اندھی ہونے لگ گئیں. گھوڑے اور اونٹ بدک کے تتر بتر ہو گئے، انہیں سر چھپانے کی کوئی جگہ نہیں مل رہی، جائیں تو کہاں جائیں، ایسی بگدڑ مچی ہوئی ہے. مسلسل تیز ہوا چل رہی ہے، یہاں تک چل رہی ہے کہ مشرکین کے لیڈر نے کہا بھائی کوئی جائے یا نہ جائے، میں تو اونٹ پہ چھلانگ لگائی، کہا میں تو جا رہا ہوں. کسی نے کہا بھائی آپ تو جا رہے ہو، اب کم از کم ان کو تو واپس جانے دو، پہلے یہ جائیں آپ بعد میں جانا. سارے جانے لگے. نبی علیہ السلام نے آ کے دیکھا سردی ہے، بدن پہ لباس بھی صحابہ کرام کے کم ہے. سارے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایک عمارت میں شدید سردی کی وجہ سے آدھی سی چادر اپنی اوپر کی ہوئی اور سکڑا ہوا ہوں، بدن کو سکیڑ کے بیٹھا ہوا ہوں. اتنے میں نبی علیہ السلام پاس سے گزرے، یوں نظر ڈال کے فرمایا حذیفہ. میں نے کہا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے. فرمایا کوئی ایسا نہیں ہے کہ جا کے ان کا لشکر تو دیکھ کے آئے، کیا ہو رہا ہے ادھر، کوئی نظارہ کر کے تو آئے، دیکھ کے آئے، خبر لے آئے. حضرت حذیفہ کہنے لگے دل میں سوچا کہ سردی سے تو ادھر ہی جان نکل رہی ہے اور باہر ہوا بھی چل رہی ہے، بدن کا یہ حال ہے. اٹھ گیا، فرمایا جی یا رسول اللہ میں تیار ہوں. اللہ اکبر، سبحان اللہ، میں تیار ہوں جانے کے لیے. لیکن اللہ کے پیغمبر سردی بڑی ہے. فرمایا حذیفہ قدم بڑھا، رب انتظام کر دے گا. بڑھ، بس چھلانگ لگائی، چادر پھینکی. جب کہتے ہیں اللہ کی قسم نکلتے ہی رب نے ایسا بدن جذبہ گرم کر دیا جذبے سے، اور ایسا انتظام کر دیا کہ مجھے وہاں سردی کے بجائے اتنا لطف آ رہا تھا کہ میں نے خوب لشکر کے اندر گھوم پھر کے نظارے کیے اور ان کو ذلیل ہوتے ہوئے دیکھ کے لطف اندوز بھی ہو رہا ہوں. خوب نظارہ کر کے ساری خبر آ کے سنا دی. یہ وہ معرکہ تھا جب سارے ذلیل ہو کے رسوا ہو کے چلے گئے. نبی علیہ السلام پلٹنے لگے. وہ الفاظ کہہ دیتا ہوں، اللہ کے پاک پیغمبر فتح یا بغیر لڑے جب آنے لگے مورچوں سے اٹھ کے تو کیا کہنے لگے؟ فرمایا لا الہ
اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر آئبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق اللہ وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ نغمہ پڑھتے پڑھتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے۔ جو آتے ہیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ میں پہنچتے ہیں، غسل کیا، سر مبارک خشک کرتے ہوئے غسل خانے سے باہر آتے ہیں۔ جو ہی باہر آتے ہیں جبریل کھڑے ہیں سامنے، اللہ اکبر۔ جب نبی علیہ السلام نے جبریل کو دیکھا، وہ گھوڑے پر ہے اور جبریل کے اوپر جنگ کے اسباب اور آلات اسلحہ سے لیس ہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو ہتھیار رکھ دیے۔ فرمایا جبریل جنگ ختم ہو گئی۔ فرمایا نہیں، آپ نے رکھ دیے، ابھی تو ہم نے لباس سے جنگ نہیں اتارا، اسلحہ تو اب بھی ہمارے پاس ہے۔ فرمایا اب کہاں جانا ہے؟ کہا اب ان غداروں کے پاس جانا ہے جن سے معاہدہ ہوا تھا اور انہوں نے بیچ چوراہے کے معاہدہ توڑا عین موقع پر، اب ان کی خبر لینی ہے۔ وہ تو گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جلدی تیاری کرو ساتھیو۔ بس لمحوں میں سارے تیار ہوئے، بنو قریظہ کی باری شروع ہو گئی۔ جب پہنچے بنو قریظہ سارے قلعے میں بند ہو گئے، ادھر بھی کئی دن لگ گئے، قلعے سے وہ باہر آتے نہیں، اندر جانے کا راستہ کوئی نہیں۔ آخر کار جب انہوں نے دیکھا، اللہ نے اتنا روب ڈال دیا ان پہ کہ وہ کہنے لگے جی ہم جو چیز اٹھا کے لے جا سکتے نا اس کی ہمیں اجازت دے دیں، باقی زمینیں لے لیں۔ نبی علیہ السلام نے کہا نہیں، کچھ بھی لے جانے کی اجازت نہیں۔ پھر آخر میں انہوں نے صلح کے لیے یہ کہا کہ جی ہم ہتھیار ڈالتے ہیں، ہمارے بارے میں فیصلہ وہی کرے گا جو سعد بن معاذ فیصلہ کرے گا، وہی سعد جو پہلے ان کے پاس آئے تھے کہ معاہدہ نہ توڑو۔ اور انہوں نے کیا کہا تھا جواب میں؟ ہم کوئی معاہدہ شاہدہ نہیں جانتے۔ وہ بیچارے زخمی تھے، مسجد نبوی میں پڑے ہوئے ہیں۔ پیغام گیا کہ نبی علیہ السلام نے بلایا، آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ جب سعد بن معاذ آتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا سعد، اب آپ کو یہودیوں نے اپنا حکم مان لیا ہے، آپ جو فیصلہ کریں گے مجھے بھی منظور ہوگا، انہیں بھی منظور ہوگا۔ سعد بن معاذ جا کے ان سے پوچھتے ہیں میں جو فیصلہ کروں گا منظور ہوگا؟ کہنے لگے منظور ہوگا۔ نبی علیہ السلام سے فرمایا یا رسول اللہ اگر میں فیصلہ کروں آپ کو بھی منظور ہوگا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا سعد مجھے بھی منظور ہوگا، تمام مومنوں کو منظور ہوگا۔ سعد زخمی حالت میں کھڑے ہیں، کہنے لگے پھر میرا فیصلہ یہ ہے کہ ان کے سارے مردوں کو قتل کر دیا جائے اور عورتوں کو باندیاں بنا دیا جائے، بچوں کو غلام بنا لیا جائے۔ جب فیصلہ یہ سنایا گیا، یہ تو یہود کی توقع بھی نہیں تھی۔ نے کہا ہو سکتا ہے ہمارے کچھ سابقہ تعلقات کا لحاظ رکھیں گے۔ جب یہ فیصلہ سعد نے سنایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم سعد تو نے وہی فیصلہ کیا جو رب نے آسمانوں پہ کر دیا ہے، تو نے وہی فیصلہ کیا جو اللہ کر چکا ہے۔ پکڑے گئے 400، لائے گئے، کھڑا گڑا کھودا گیا، ان کے سر قلم کر کے بیچ میں پھینکے گئے اور باقیوں کو غلام بنایا گیا، ساری زمین قبضہ کر دی گئی۔ بہت سارے مستشرقین ان فیصلوں پہ اعتراضات کرتے ہیں، کاش وقت ہوتا تو میں اس پہ تفصیل سے گفتگو کرتا، لیکن سعد کا یہ عظیم الشان فیصلہ، نبی علیہ السلام نے واپس آتے ہوئے فرمایا میرے ساتھیوں آج تک یہ ہم پہ لشکر کشی کرتے رہے نا، آج اس مارکے کے بعد یہ لشکر کشی نہیں کریں گے، ہم کریں گے۔ ان کا زور اللہ نے توڑ دیا ہے،
اب یہ نہیں، اب ہم پیش قدمی کریں گے۔ یہی معرکہ تھا جو سن 5 ہجری شوال المکرم میں پیش آیا، اور اللہ نے سورہ احزاب میں اس کی تفصیل بیان کی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی اسلام کی اس تاریخ کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسلمانوں کو اس سے سبق لینے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔